صدقہ فطر کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عید الفطر سے قبل پیدا ہونے والے ایک دن کے بچے کا فطرانہ ادا کرنا بھی لازم ہے۔ صدر ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے اور مساکین کو کھلانے کے لیے صدقہ فطر مقرر فرمایا۔ مٹی میں ملے ہوئے بہت سے بیج اور جڑیں جو طویل عرصے سے نیم مردہ حالت میں پڑے ہوتے ہیں، جو ہی موسم بہار آتا ہے تو ان میں زندگی کی رمق پیدا ہو جاتی ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے گرد و غبار اڑانے والے میدان شادابی سے لہلہانے لگتے ہیں۔ آنکھوں کو خیرہ کو کر دینے والا سبزہ اور ہریالی کو دیکھ کر انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس سے قبل یہاں دھواں اڑا کرتا تھا، اور دلوں کو فرحت بخشنے والے سبزہ کا یہاں نام و نشان تک نہیں تھا۔ مسلمان اور رمضان المبارک کی مثال ایسی ہے، چونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، سارا سال عبادت و معاملات میں اس سے غلطیاں اور کوتاہیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں، اور امت مسلمہ کی بہت سے افراد کے دلوں میں ایمان کی حرارت کمزور ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا موسم بہار لے آتا ہے، مسلمان مساجد کا رخ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے بھوک و پیاس برداشت کرتے ہوئے روزے رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت و صدقہ و خیرات کو معمول۔ اسی طرح جن کو اللہ توفیق سے نوازے وہ اعتکاف کی بھی سعادت حاصل کرتے ہیں، اپنی نظروں کی حفاظت، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، بغض، کینہ اور اس طرح کے دیگر گناہوں سے بچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر ایمان کی چاشنی اور شادابی بھر سے تازہ کر دیتا ہے اور تقویٰ و پرہیزگاری کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ رمضان المبارک میں ایک ماہ کے مسلسل روزے رکھوانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ تمام گناہ جو انسان کی عادت بن چکے ہوتے ہیں اور انسان انہیں گناہ ہی نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ختم کروانا چاہتا ہے اور اپنے بندوں کو گناہوں سے بالکل پاک صاف کرنا چاہتا ہے۔ روزہ کے مسائل و احکامات، فضائل، نماز تراویح، کن لوگوں پر روزہ رکھنا فرض اور کن لوگوں کو اس کی رخصت ہے، ہم درج ذیل سطور میں صرف رمضان المبارک میں ادا کیے جانے والے ایک اہم فریضے کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں جن کا ادا کرنا سب پر واجب ہے۔ اسے صدقہ فطر کہتے ہیں۔ صدقہ فطر کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عید الفطر سے قبل پیدا ہونے والے ایک دن کے بچے کا فطرانہ ادا کرنا بھی لازم ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے اور مساکین کو کھلانے کے لیے صدقہ فطر مقرر فرمایا ہے، لہذا جو نماز عید سے قبل ادا کرے اس کا صدقہ مقبول ہو، اور جو نماز کے بعد ادا کرے تو عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے، نہ کہ واجب صدقہ، یعنی اسے صدقہ فطر نہیں کہا جا سکتا۔ ابن ماجہ کتاب الزکوٰۃ باب صدقہ الفطر۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ ان امیروں کے مال میں سے وسائل اور محروموں کا حق ہے، اس لیے یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ غرباء و مساکین کو صدقہ فطر ادا کرنا اور ان پر کوئی احسان نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صرف الفطر ادا کرنا ہر غلام و آزاد مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے، ہر مسلمان پر فرض ہے، بحوالہ صحیح بخاری۔ بعض کم علم لوگ اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کسی صورت درست نہیں ہے۔ صحیح حدیث میں صدقہ فطرانہ کی مقدار ایک صاع یعنی تقریباً 2.5 کلو ہے۔ بخاری مسلم مختلف صحیح احادیث کی صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے مندرجہ ذیل چیزوں کا ذکر ہوا ہے: گندم، جو، کھجور، آٹا، پنیر اور عام خوراک، مثلاً دالیں، چنا، سوجی وغیرہ، بحوالہ صحیح بخاری۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ علماء کرام کا کہنا ہے کہ صدقہ فطر ہر گھرانے پر اس کی استطاعت اور حیثیت کے مطابق فرض ہے، یعنی امیر و غریب دونوں پر ایک ہی جنس کے حساب سے فطرانہ ادا کرنے کی بات درست نہیں ہے۔ جن گھرانوں کے باورچی خانوں میں گندم کے ساتھ ساتھ چاول، پنیر، کھجور وغیرہ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ 2.5 کلو گندم کے حساب سے فطرانہ دے کر ہی گزارا کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ
اپنی حیثیت کے مطابق جو چیزیں آپ کثرت سے استعمال کرتے ہیں وہ اعلیٰ اور قیمتی بطور صدقہ فطر ادا کریں، مثلاً پنیر، کھجور وغیرہ، یا اس کی مالیت کے مطابق رقم ادا کریں تاکہ غریبوں کو بھی مہنگی اور اچھی کھانے کو اشیاء مل سکیں۔ آج بھی تھرپار، سندھ اور بلوچستان سمیت ملک کے مختلف شہروں اور دیہاتوں میں لاکھوں افراد ایسے موجود ہیں جنہیں رمضان المبارک کے ایام میں سحری و افطاری کے لیے بھی کچھ میسر نہیں ہے اور وہ پانی پی کر روزہ رکھنے پر مجبور ہیں۔ فطرانہ ادا کرنے کے وقت سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صدقہ فطرانہ لوگوں کے عید گاہ کی طرف جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ بحالہ صحیح بخاری۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگ یہ صدقہ عید سے 1-2 روز پہلے دے دیا کرتے تھے۔ بخاری۔ صدقہ فطر کا ابتدائی وقت عید سے چند روز پہلے اور آخری وقت عید کی نماز سے پہلے ہے۔ موطا امام مالک۔ علماء کرام نے یہاں مختلف احادیث کی تطبیق دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ فطرانہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے ادا کرنا چاہیے تاکہ مستحق لوگوں تک بروقت پہنچ سکے اور انہیں بھی عید کی خوشیوں میں شریک کیا جا سکے۔